آج ہماری گفتگو کا عنوان رمضان المبارک کی آمد اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، ہم لوگ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کے موسم بہار ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو پانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں اور فضیلتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ جلوگر ہوتا ہے تو عبادت اور اطاعت کا نورانی ماحول چھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک مہمان بن کر آتا ہے اور اپنا اکرام کرنے والے اور قدردانی کرنے والے کو انعامات الہی سے نواز کر جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے، اور جس کی آمد سے ہر ایک کو بے پناہ خوشی و مسرت ہوتی ہے اور ممکن بھر اس کی قدردانی کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس مہینے کا انتظار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا، اور آپ رجب کے مہینے سے اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ متقبلا، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنائیے۔ رمضان المبارک کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فرماتے اور رمضان المبارک کی تیاری کا عملی نمونہ پیش فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزوں کا اتنا اہتمام نہ فرماتے جتنا کہ شعبان میں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت ہی کی بنیاد پر اس کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرما کر اس کی فضیلت بیان کی اور اس کی خصوصیتوں کو بیان فرمایا، اور ایک عظیم الشان خطبہ دے کر اس کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کو غیر فرض یعنی سنت کیا۔ یہ شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو اس کا ثواب رمضان کے علاوہ عرصے میں کی گئی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض نیکی کا ثواب رمضان کے علاوہ کے 70 فرائض کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس بندے کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔
اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان مہیا نہیں کر پاتا، یعنی غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام خادم کے کام میں ہلکا پن اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمایا کہ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور اس کے ذریعے آپ نے در حقیقت صحابہ کرام کے سامنے استقبال رمضان کا حقیقی تصور پیش کیا، اور رمضان مبارک کی نہ صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی بلکہ حقیقی استقبال کی فکروں کو بیدار کیا، اور رمضان مبارک کے لیے ہمتن تیار رہنے اور اس کے لیے اپنے معمولات میں ان تمام چیزوں کو داخل کرنے کی تعلیم دی، جس کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے رمضان آتا ہے، عبادت تو ایک مسلمان سال بھر اپنی بساط بھر کرتا ہے، لیکن رمضان مبارک چونکہ خالصتاً عبادتوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے اور اعمال صالحہ کرنے کا اور ثواب کمانے کا ایک سیزن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور زیادتی کی جاتی ہے۔ نوافل کو فرض کا ثواب اور فرائض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو بیان کر کے ایمان والوں کے ذہن و دل میں یہ بات بٹھا دی کہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا اور اطاعت میں سرگرداں ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقبال رمضان کے موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے استفسار پر طریقہ بھی بتا دیا کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعوت ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک کھجور، لسی یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان کو اس راہ سے بھی نیکیاں کمانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے، تب جا کر وہ ہمدردی سے مزین ہوگا اور اس کے دل میں سارے انسانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کی تربیت کا ہے، کیونکہ اس میں روزی کی شکل میں مسلمان لمبے وقت کے لیے اپنے تقاضوں اور خواہشات کو قربان کرتا ہے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے حلال و جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت و تحمل کے مزاج کو حاصل کرنے کی تعلیم دی، جس کے بغیر اس عظیم عبادت کی انجام دہی دشوار ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ اس خطبے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی اور رمضان مبارک میں اس کے حصول کو ضروری قرار دیا، اور یہ سکھایا کہ رمضان مبارک کے بابرکت اوقات کو اور قیمتی لمحات کو ان چیزوں کی طلب اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ضرورت سے کوئی بندہ مستغنی نہیں ہے، ہر ایک ان کا حاجت مند اور طلبگار ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی دعائیں اور التجائیں ہیں۔
میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے ماحول میں اس فکر میں رہنا ضروری ہے کہ کسی طرح رمضان انسان کو جنت تک پہنچا دے اور جہنم سے محفوظ کر دے۔ اس کو خداوند قدوس سے مانگنا اور حاصل کرنا ہے۔ اگر اس مبارک مہینے میں بھی بندہ مومن کی جنت کا فیصلہ نہ ہو جائے اور جہنم سے اس کی نجات کا اعلان نہ ہو جائے تو یقیناً وہ سب سے بڑا شقی القسمت اور بد نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو انسانوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا اور انسان کو بد نصیب فرمایا اس انسان کو جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اس اہم ترین سعادت کے حصول کے لیے تیار ہو جانے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے رمضان کے مبارک لیل و نہار کو فضول گپ شپ یعنی مشاغل تضیع اوقات کے بجائے کارآمد بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے بچاتے ہوئے اللہ کے ذکر کی کثرت میں تر رکھنا چاہیے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حقیقت بھی بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم کے اندازے سے بھی آگاہ کر دیا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے۔ انسان کو رحمت الہی کے حصول میں منہمک رہنا چاہیے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اس میں مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کا التزام رکھنا چاہیے۔ اس کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر عبادتوں کی تیاری کرنے اور اپنے ذہن و دل کو تیار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی بلیغ اور عظیم خطاب فرما کر صحابہ کرام کو اس جانب متوجہ کیا۔ میرے بھائیوں، استقبال رمضان اور اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بعض خطبات آمد رمضان سے پہلے دیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کیا اور اس کی قدردانی کی بھرپور رغبت دلائی۔ چنانچہ ایک موقع پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اس کے لیے تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو صحیح کرو اور اس کا احترام اور تعظیم کرو، اس لیے کہ اس مہینے کا احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم احترام والی چیزوں میں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی بے حرمتی مت کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں نیکیوں اور برائیوں دونوں کی سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احترام رمضان کی شدید ضرورت کو بیان کیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یقیناً بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس عظیم مہینے میں اگر فرما برداری، اطاعت اور اعمال صالحہ پر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس عظیم مہینے میں اگر نافرمانی کی جائے گی اور شریعت کی تعلیمات کی مخالفت کی جائے گی تو سزا میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اپنے اعمال کی فکر میں رہنے اور بے احترامی والے کاموں سے اعتراض کرنے کی، ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال اور اس کی آمد سے پہلے اس کی حقیقی تیاری کا اہتمام ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں خاص طور پر ان میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ذوق اور شوق اور جذبات کو پروان چڑھایا، اس کے اثرات امت میں پے در پہ منتقل ہوتے گئے اور امت کے صلحاء اور اتقیاء نے اپنے ظرف کے مطابق اس مبارک مہینے کی قدردانی کر کے ایک عملی نمونہ انسانوں کو دیا۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہی وہ اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے کر اپنے اوقات کو فارغ کر لیتے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے اور پورے شوق و انہماک کے ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دیا جا سکے۔ رمضان المبارک کے دن رات اور مبارک ساعتوں میں انہیں عبادت خداوندی کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ دن کو لیٹتے اور آرام فرماتے، لیکن رات کا اکثر حصہ بلکہ تمام رات قرآن مجید سننے میں یا نوافل میں اسے پڑھنے میں گزار دیتے۔ ماضی قریب کے اکثر بزرگان دین اور اکابرین کی رمضان المبارک میں یہی کیفیت ہوتی، وہ مکمل خود کو فارغ کر لیتے اور دل و جان سے عبادات و اطاعت میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح ان حضرات نے رمضان المبارک کی قدر کی اور نیکیوں سے دامن بھرا اور انعامات خداوندی کے حقدار بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔
میرے بھائیوں، استقبال رمضان اور نظام الاوقات کے تعلق سے بھی ہمیں چاہیے کہ استقبال رمضان صرف یہی نہیں ہے کہ جلسے سن لیے جائیں اور کچھ بیانات میں شرکت کر لی جائے بس، بلکہ رمضان مبارک کا حقیقی استقبال یہ ہے کہ اس آنے والے مبارک مہینے کے لیے اپنے روز کے نظام العمل میں کچھ تبدیلی لائیں، مصروفیات اور مشغولیات سے وقت کو فارغ کرنے کا نظم بنائیں، کیونکہ دنیا میں کوئی کام بغیر نظام العمل کے، کوئی کام بغیر پلان کے اچھی طرح خوبی اور اچھی طرح بحسن بخوبی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، تو عبادت کا نظام نظم و ضبط کے بغیر کیسے قابو میں آ سکتا ہے؟ اس لیے اس کے واسطے ہر مسلمان کو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اپنے معمولات کا جائزہ لینا ضروری ہے اور لایعنی فضول کاموں سے، غلط کاموں سے، بیکار کی چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے رمضان المبارک کا نظام العمل ترتیب دینا چاہیے، تاکہ سلیقہ و سہولت کے ساتھ، وقت کی رعایت اور پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارا جائے اور عبادتیں انجام دی جائے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مد ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا استقبال اور اس کی تیاری یہ ہے کہ انسان پہلے یہ سوچے کہ میں اپنے روزمرہ کے کن کاموں سے، مثلا تجارت، ملازمت، زراعت وغیرہ یا جو بھی کام وغیرہ ہیں، ان میں سے کس کام کو روک سکتا ہوں تاکہ اس کو بعد میں کر لیا جائے، کن کاموں کو مؤخر کر سکتا ہوں ان کو مؤخر کر دے، اور پھر ان کاموں سے جو وقت فارغ ہو اس کو عبادت میں صرف کرے۔ اس طرح اگر رمضان مبارک کا استقبال ہو تو پھر واقعی ہر مومن نیکیوں کو سمیٹنے اور اعمال کو انجام دینے میں اس قدر مصروف ہوگا کہ اسے بیکار اور لایعنی امور میں پڑھنے اور وقت کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اس کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری رمضان المبارک کی قدر و منزلت اور اس کے استقبال سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ آج کل جس طرح رواجی انداز میں رمضان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، لیکن رمضان کے چند دن گزرنے بھی نہیں پاتے کہ بے احترامی، ناقدری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں تو مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، نمازیوں سے صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، پیچھے تک کھچا کھچ صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ صفوں میں جگہ نہیں ملتی ہے، اوقات تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہے، مگر جو ہی کچھ دن گزرنے نہیں پاتے، کچھ وقت گزرتا ہے، 2-4 دن، ہفتہ 10 دن گزرتے ہیں کہ نمازیوں کی تعداد میں کمی اور ذوق و شوق میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے رمضان کی حقیقی قدر نہیں جانی اور جس انداز میں عبادت کو انجام دینا تھا اس سے ہم غافل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا آپ نے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارے سال رمضان ہی ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسمی رواج مزاج کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے انداز میں اور مکمل شوق و احترام کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے جذبات کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی خیر و برکات اور اس کی سعادتیں اور اس کے نور و انوار و برکات اور اس کی فضیلتوں سے ہر ایمان والا بہرور ہوگا، اور اس کے انوار و برکات ہر گھر میں نچھاور ہوں گے، اور اس کے فضیلتوں کی انوار و برکات کی بارشیں ہر مومن مرد کے گھر میں بوچھار اور موسلادھار بارش کی طرح برسے گی، اور رمضان مسلمانوں کی زندگی کو سدھارنے کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھیے مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے رمضان کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ رحمت الہی سے اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں اور زندگیاں ان کی انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی تیاریاں اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔